बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2, इकबाल्स मैसेज टू यूथ। इकबाल का नौजवानों के लिए पैगाम। इस यूनिट में मौजूद लेसन के राइटर हैं वहीदुल्लाह। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट में मौजूद लेसन की रीडिंग की थी। हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्यालात के मुताबिक नौजवानों की अहमियत पर बात की थी। हमने ये जाना कि नौजवान किसी भी कौम का असल सरमाया और मुस्तकबिल के मोइम्मार होते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने ग्लॉसरी, कंप्रहेंशन और वोकैबुलरी के पोर्शन को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग के पोर्शन से। राइटिंग यानी लिखना। राइटिंग के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस बहस कीजिए इकबाल्स यूथ, इकबाल का नौजवान, with reference to today's पाकिस्तानी यूथ। today's पाकिस्तानी यूथ, आजकल की पाकिस्तान की नौजवान नस्ल। राइट अ पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स, तकरीबन 100 अल्फाज का एक पैराग्राफ लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास दैट डिस्कस इकबाल्स यूथ विद रेफरेंस टू टुडेज पाकिस्तानी यूथ, कि आज के पाकिस्तानी नौजवानों के तनाजुर में इकबाल के नौजवानों की नज़रियात पर गुफ्तगू करें। इसमें हमने एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट 100 वर्ड्स। तो पैराग्राफ मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। मेरा पैराग्राफ लिखने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप इससे एक आइडिया लें, आप देखें कि पैराग्राफ को लिखना किस तरीके से है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसको कॉपी करें और इसी को रट्टा लगाएं और फिर इसी को एग्ज़ाम में लिखें, बल्कि आपने इससे सिर्फ आइडिया लेना है। आप देखें कि मैंने जिस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, आप भी इसी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो बच्चे खुद से ये पैराग्राफ लिखेंगे तो काइंडली मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे वो पैराग्राफ रीड करके बहुत खुशी होगी। इससे मेरी भी इंकरेजमेंट होती है कि बच्चे मुझसे कुछ सीख रहे हैं और वो इस काबिल हो रहे हैं कि खुद से चीज़ों को लिख पा रहे हैं। अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो थॉट्स हैं, उसको आप पेपर पे लिख सके, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो काइंडली मेरे साथ भी उसको शेयर कीजिए। तो पैराग्राफ को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 2, इकबाल्स मैसेज टू यूथ। ये वोकैबुलरी नहीं बल्कि राइटिंग का पोर्शन है। क्वेश्चन, डिस्कस इकबाल्स यूथ विद रेफरेंस टू टुडेज पाकिस्तानी यूथ। राइट अ पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स। पैराग्राफ को रीड करते हैं। इकबाल्स विजन ऑफ यूथ एंड टुडेज पाकिस्तानी जनरेशन, कि इकबाल का तस्वुर नौजवान और आज का पाकिस्तानी नौजवान। इकबाल्स यूथ इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ करेज, विजन एंड क्रिएटिविटी, कि इकबाल का नौजवान वो मुजस्सिम है यानी पैकर है, ऑफ करेज बहादुरी, विजन बसीरत, एंड क्रिएटिविटी और तख्लीकी सलाहियतें। इकबाल्स यूथ इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ करेज, विजन एंड क्रिएटिविटी, कि इकबाल का नौजवान बहादुरी, बसीरत और तख्लीकी सलाहियतों का पैकर है। ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वजाहत की है, द यंग जनरेशन, नई नस्ल की, एज शाहीन, शाहीन से, हु ऑलवेज, जो कि हमेशा, एम्स अपने मकासद रखता है, हायर बुलंद, स्ट्रगल्स मेहनत करता है, कोशिश करता है, विथ पैशन जज्बे के साथ, एंड डज नॉट कन्फाइन, और ख़ुद को महदूद नहीं करता, ख़ुद को कैद नहीं करता, टू मटीरियलिस्टिक गेन्स, मादी फ़ायदों तक। He described the young generation as Shaheen, who always aims higher, struggles with passion and does not confine himself to materialistic gains, कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नई नस्ल को शाहीन करार दिया है, जो हमेशा बुलंद मकासद का ख्वाब देखता है, जज्बे से जदोजहद करता है और सिर्फ मादी फ़ायदों तक खुद को महदूद नहीं करता। बट व्हेन वी लुक एट टुडेज पाकिस्तानी यूथ, लेकिन जब हम आज की पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को देखते हैं, वी फाइंड, तो हमें मालूम होता है, ग्रेट पोटेंशियल, बेपनाह सलाहियत, अलॉन्ग विथ सीरियस चैलेंजेस, लेकिन साथ ही कुछ शदीद संगीन
مسائل. But when we look at today's Pakistani youth, we find great potential along with serious challenges. لیکن جب ہم آج پاکستان کی نوجوان کو دیکھتے ہیں تو بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ سنگین مسائل بھی نظر آتے ہیں. انمپلائمنٹ، بے روزگاری، لیک آف ریسورسز، وسائل کی کمی، پور کوالٹی ایجوکیشن، ناقص تعلیمی معیار، اینڈ فائنینشیل ہارڈشپس اور معاشی مشکلات. یہ جتنے بھی سیریس چیلنجز ہم نے ریڈ کیے ہیں، انمپلائمنٹ، لیک آف ریسورسز، پور کوالٹی ایجوکیشن اینڈ فائنینشیل ہارڈشپس، دے ہیو سلوڈ ڈاؤن، انہوں نے آہستہ کر دیا ہے، یعنی کمزور کر دیا ہے دیر پروگریس، ان کی ترقی کو. That unemployment, lack of resources, poor quality education and financial hardships have slowed down their progress. کہ بے روزگاری، وسائل کی کمی، ناقص تعلیمی معیار اور معاشی مشکلات نے ان نوجوانوں کی ترقی کو آہستہ یعنی سست کر دیا ہے. The poor condition of the country، ملک کی یہ خراب حالت have forced، انہوں نے مجبور کیا ہے the young generation، نوجوان نسل کو to leave، کہ وہ چھوڑ دیں their homeland، اپنی سرزمین، just to provide، تاکہ وہ مہیا کر سکیں bread، روٹی، and shelter، اور پناہ for their families، اپنے خاندان والوں کے لیے. That the poor condition of the country have forced the young generation to leave their homeland just to provide bread and shelter for their families. کہ ملک کی خراب حالت نے اکثر نوجوانوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے روٹی اور چھت فراہم کرنے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیں. These difficulties، یہ مشکلات have weakened، انہوں نے کمزور کر دیا ہے their creativity، ان کی تخلیقی صلاحیت کو، and confidence، اور ان کے اعتماد کو. These difficulties have weakened their creativity and confidence، کہ ان مشکلات نے پاکستان کی نوجوان نسل کی تخلیقی صلاحیت اور اعتماد کو کمزور کر دیا ہے. Yet if the youth، پھر بھی اگر نوجوان نسل فالو پیروی کرے اقبال's میسج، علامہ محمد اقبال کے پیغام کی، of خودی کے پیغام کی، عشق and perseverance، اور استقامت، they can turn struggles، تو یہ ان مشکلات کو تبدیل کرنا into opportunities، مواقع، and rise، اور اٹھا سکتے ہیں as leaders، حکمران of strong، مضبوط، independent، آزاد، nation، قوم. Yet if the youth follow Iqbal's message of khudi, ishq and perseverance, they can turn struggles into opportunities and rise as leaders of a strong independent nation. کہ پھر بھی اگر نوجوان علامہ محمد اقبال کے پیغام خودی، عشق اور استقامت پر عمل کریں تو وہ ان مشکلات کو اپنے لیے مواقع میں تبدیل کر کے ایک مضبوط اور خود مختار قوم کے رہنما بن سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کمپیریزن ریڈ کیا کہ اقبال کا نوجوان کیسا ہے اور آج کا پاکستانی نوجوان کیسا ہے. آیا آج کا پاکستانی نوجوان علامہ محمد اقبال کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے ریڈ کیا کہ پاکستان کے نوجوان نسل میں پوٹینشل موجود ہے، ان میں صلاحیت موجود ہے، لیکن بہت ساری مشکلات ہیں ساتھ ساتھ. آپ خود کو دیکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں کہ کافی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے، پیشن موجود ہے ان میں، لیکن چونکہ ریسورسز نہیں ہے، چونکہ ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی والے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، ترقی نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ان کو کرنی چاہیے تھی. اب یہاں پر ایک بہت بڑا رول جو ہے تو ہماری کنٹری کا، ہماری گورنمنٹ کا آتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کریں جن سے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں. ہم امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں تاکہ ہم سب کے حالات بہتر ہو سکیں. اس پیسج کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں. اقبال's vision of youth and today's Pakistani generation. Iqbal's youth is an embodiment of courage, vision, and creativity. He described the young generation as Shaheen, who always aims higher, struggles with passion, and does not confine himself to materialistic gains.
But when we look at today's Pakistani youth, we find great potential along with serious challenges. Unemployment, lack of resources, poor quality education, and financial hardships have slowed down their progress. The poor condition of the country have forced the young generation to leave their homeland just to provide bread and shelter for the families. These difficulties have weakened their creativity and confidence. Yet, if the youth follow Iqbal's message of khudi, ishq, and perseverance, they can turn struggles into opportunities and rise as leaders of a strong, independent nation. यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर कहा गया था कि आपने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। जब आपसे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक वर्ड को काउंट करें कि आया ये पैराग्राफ 100 वर्ड्स का है या नहीं। देखिए, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाता है तो अगर 100 वर्ड्स आप 90 लिख लेते हैं या 110 to 120 लिख लें तो ये भी खैर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको 100 का कहा जाए और आप 20 वर्ड्स का लिखें या 50 वर्ड्स का लिखें या फिर आप 200 वर्ड्स का लिखें, तो फिर आपके मार्क्स इसमें कट जाएंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि उसके नज़दीक आप रहें। 10-20 अल्फाज का ऊपर नीचे होना कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लिखना और बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना। तो इसका तरीका क्या है कि आपको मालूम हो कि आपका पैसेज कितने वर्ड्स का है। आपने काम करना है कि ऐसी सेंटेंस जिसको आपने पूरा लिखा हुआ हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट में हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है तो सेकंड को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें वर्ड्स हैं 6। अब आप इन लाइन्स को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। अब 21 को 6 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनते हैं 126। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 26 वर्ड्स मैंने ज़्यादा लिखे हैं। ये 100 से 105 to 110 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गए तो 120। अब यहाँ पर मेरे मार्क्स कटने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत लेंथी पैराग्राफ लिख लिया है। खैर, आपने ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइटिंग के पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सी नहीं बल्कि बी है। लुक एट द माइंड मैप के माइंड मैप को देखिए बिलो, जो कि नीचे दिया गया है, एंड डिस्क्राइब और वजाहत कीजिए यूथ नौजवान की फ्रॉम इकबाल्स पर्सपेक्टिव, इकबाल के नुक्ता नज़र से। कि इकबाल के नुक्ता नज़र से नौजवान की वजाहत कीजिए कि इकबाल के जो ख़यालात हैं नौजवान के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हमने इस माइंड मैप को डिस्क्राइब करना है। यूथ इन द आइज़ ऑफ इकबाल, इकबाल की नज़र में नौजवान। अब यहाँ पर यूथ की कुछ क्वालिटीज़ लिखी गई हैं, इसको रीड करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, कौम का नुमाइंदा। प्योर इन हेड एंड हार्ट, दिलो दिमाग से पाकीज़ा। enthusiastic in action, अमल में पुरजोश। optimistic person, पुरउम्मीद इंसान। have the best knowledge, जिसके पास बेहतरीन इल्म है। अब इन पॉइंट्स को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नुक्ता नज़र से यूथ की कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं आपको। जैसे कि फ़र्स्ट क्वालिटी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, के कौम का नुमाइंदा। अब इसके बारे में लिखते हैं। इकबाल बिलीव्स दैट द यूथ इज़ द ट्रू representative of the nation, carrying its dignity and future। कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक नौजवान कौम के हकीकी नुमाइंदे हैं जो इसकी इज़्ज़त और मुस्तक़बिल को संभालते हैं। ये हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट।
اب سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پیور ان ہیڈ اینڈ ہرٹ. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. اقبال describes the youth as pure in head and heart, full of sincerity and truth. کہ علامہ محمد اقبال نوجوان کو دماغ اور دل سے پاکیزہ قرار دیتے ہیں جو خلوص اور سچائی سے بھرے ہوئے ہیں. نیکسٹ ہے enthusiastic in action یعنی عمل میں پرجوش. In Iqbal's eyes, youth are always enthusiastic in action with unmatched energy and passion. کہ علامہ محمد اقبال کی نظر میں نوجوان ہمیشہ عمل میں پرجوش رہتے ہیں. ان کی توانائی اور جذبہ بے مثال ہوتا ہے. نیکسٹ ہے آپٹمسٹک پرسن یعنی پر امید انسان. According to Iqbal, they are optimistic persons who keep hope alive even in difficult times. کہ علامہ محمد اقبال کے مطابق نوجوان پر امید شخصیات کے حامل ہیں جو مشکل وقت میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتے. اب لاسٹ ہے ہمارے پاس have the best knowledge. For Iqbal, the most powerful strength of youth is that they have the best knowledge which makes them capable of guiding the nation towards progress. For Iqbal, the most powerful strength of youth is that they have the best knowledge which make them capable of guiding the nation towards progress. کہ علامہ محمد اقبال کے مطابق نوجوانوں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ بہترین علم رکھتے ہیں جو انہیں قوم کی ترقی کی طرف لے جانے کے قابل بناتا ہے. تو یہاں پر ہم نے اس مائنڈ میپ کو ریڈ کیا جس میں یوتھ کی 6 کوالٹیز دی گئی تھی فرام دا پرسپیکٹیو آف اقبال. ہم نے ریڈ کیا کہ علامہ محمد اقبال نوجوانوں میں یہ کوالٹیز کیوں دیکھتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں دے آر دا ریپرزنٹیٹیو آف دا نیشن. کیونکہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قوم کو آگے لے کر جائیں گے آنے والے وقتوں میں. اس کے علاوہ ہم نے ان کی شاعری میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہے وہ پیور ان ہیڈ اینڈ ہرٹ ہے. اس کے علاوہ انتھوزیاسٹک ان ایکشن ہے. وہ کوئی ہیملٹ نہیں ہے جو کہ سوچنے میں زیادہ دیر لگاتا ہے بلکہ اپنے عمل کرنے میں پرجوش ہے. آپٹمسٹک پرسن ہے, آنے والے وقت کے لیے پر امید رہتا ہے اور وہ بہترین علم کے حامل ہیں. تو یہاں پر ہمارا یہ کویسچن اینڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے اس مائنڈ میپ کو ریڈ کیا. اب چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. کویسچن نمبر 3. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج فرام انگلش ٹو اردو. کہ دیے ہوئے اقتباس کا ترجمہ کریں انگلش سے اردو میں. سب سے پہلے اس پیسج کو ریڈ کرتے ہیں پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. These are the views of Iqbal about the youth of nation. Iqbal wants to set higher benchmark for the new generation. He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery because youth are to lead and to take the nation to the height of self-determination and independence. The youth of Iqbal is not a thinking hamlet but a man of action.
mild in speech but enthusiastic in action. Whether he is in the battlefield or in the company of friends, he is pure in head and heart. यहाँ पर हमने इस पैसेज को रीड किया। लेसन नंबर 1 में हमने रीड किया था कि जब हम किसी पैसेज को ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। Tell the students that in order to translate a passage from English to Urdu they should, कि जब भी स्टूडेंट्स किसी पैसेज को इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करते हैं तो उनको इन बातों का ध्यान रखना है। यूज़ द नॉलेज ऑफ लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग, आपने जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इनके लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग को आपने देखना है। लिटरल कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग को, जबकि फिगरेटिव कहते हैं अलामती मानी को या इस्तिलाही मानी को। ग्रामेटिकल जेंडर को देखना है एंड सिंटैक्स और जुमले की साख्त को देखना है। जो पैसेज आपको दिया गया है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो आपने उसको ट्रांसलेट भी सिंगुलर फॉर्म में करना है, प्लूरल में है तो उसको ट्रांसलेट भी प्लूरल फॉर्म में करना है। इसी तरह जिस टेंस में वो मौजूद है उसी टेंस में आपने उसको ट्रांसलेट करना है। उर्दू हैज़ अ जेंडर सिस्टम विच हैज़ ओनली 2 genders, masculine and feminine. There is no neuter gender but there are several words. इसके अलावा जेंडर पर बात की गई है कि इंग्लिश में हमारे पास मैस्कुलिन होते हैं, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर, जबकि उर्दू में सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है टू ट्रांसलेट पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू कि इंग्लिश टू उर्दू पैसेज को ट्रांसलेट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मीनिंग, फिर ग्रामेटिकल जेंडर का और सेंटेंस के सिंटैक्स का। Understand that most phrases and idioms do not translate literally from one language to another. और इस बात को समझें कि इंग्लिश ज़ुबान में जो फ्रेजेस और idioms यूज़ हुए होते हैं आप उसको एज इट इज़ उर्दू में चेंज नहीं कर सकते वरना उनका मीनिंग ख़राब हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान हम इस पैसेज को ट्रांसलेट करते वक्त भी रखेंगे। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। पैराग्राफ को मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, ये है राइटिंग का पोर्शन। यहाँ पर मैंने इस पैसेज को सेंटेंस करके लिखा है ताकि ट्रांसलेट करते वक्त आसानी हो। दीज आर द व्यूज़, ये ख्यालात हैं ऑफ इकबाल, अलामा मोहम्मद इकबाल के, अबाउट द यूथ ऑफ द नेशन, कौम की नौजवान नस्ल के बारे में। कि ये इकबाल के ख्यालात हैं कौम के नौजवानों के बारे में। These are the views of इकबाल about the youth of the nation. ये इकबाल के ख्यालात हैं कौम के नौजवानों के बारे में। इकबाल wants to set, इकबाल चाहते हैं to set higher benchmark, बुलंद मेयार कायम करना for the new generation, नई नस्ल के लिए। कि इकबाल नई नस्ल के लिए आला मेयार कायम करना चाहते हैं। इकबाल wants to set higher benchmark for the new generation, कि इकबाल नई नस्ल के लिए आला मेयार कायम करना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू इनकलकेट इन दैम, वो चाहते हैं कि वो शामिल करें, वो पैदा करें इनमें द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, जज्बा जिद्दत का, एंड डिस्कवरी और दरियाफ्त का। कि वो इनमें जिद्दत और दरियाफ्त की रूह पैदा करना चाहते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज यूथ आर टू लीड, क्योंकि नौजवान नस्ल ने ले जाना है, एंड टेक द नेशन और कौम को लेकर जाना है टू द हाइट बुलंदी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुदी, एंड इंडिपेंडेंस और आज़ादी। क्योंकि नौजवानों ने क़यादत करनी है और कौम को खुदी और आज़ादी की बुलंदियों तक पहुंचाना है। He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery,
because youth are to lead and take the nation to the height of self-determination and independence. کہ علامہ محمد اقبال نوجوانوں میں جدت اور دریافت کی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نوجوانوں نے قیادت کرنی ہے اور قوم کو خودی اور آزادی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے. آگے ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. The youth of اقبال کہ اقبال کا نوجوان is not a thinking Hamlet، وہ ایک سوچنے والا ہیملٹ نہیں ہے، but a man of action، بلکہ عمل کرنے والا انسان ہے. کہ اقبال کا نوجوان سوچوں میں گم ہیملٹ نہیں ہے بلکہ عمل کرنے والا انسان ہے. Mild in speech but enthusiastic in action، بات کرنے میں یعنی گفتگو کرنے میں نرم لیکن عمل کرنے میں پرجوش. بات میں نرم مگر عمل میں پرجوش ہے. Whether he is in the battlefield، اگر وہ میدان جنگ میں ہے، اور in the company of friends، یا دوستوں کی محفل میں ہے. چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا دوستوں کی محفل میں. He is pure in head and heart، وہ دل و دماغ سے پاکیزہ ہے. تو یہاں پر ہماری یہ ٹرانسلیشن اینڈ ہوتی ہے. دوبارہ سے اس کو ریوائز کرتے ہیں. These are the views of اقبال about the youth of nation، یہ اقبال کے خیالات ہیں قوم کے نوجوانوں کے بارے میں. اقبال wants to set higher benchmark for the new generation، کہ اقبال نئی نسل کے لیے اعلیٰ معیار قائم کرنا چاہتے ہیں. He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery because youth are to lead and take the nation to height of self-determination and independence، کہ وہ ان میں جدت اور دریافت کی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نوجوانوں نے قیادت کرنی ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے، قیادت کرنا، اور قوم کو خودی اور آزادیوں کی بلندیوں تک پہنچانا ہے. The youth of اقبال is not a thinking Hamlet but a man of action، mild in speech but enthusiastic in action. Whether he is in the battlefield or in the company of friends، he is pure in head and heart، کہ اقبال کا نوجوان سوچوں میں گم ہیملٹ نہیں بلکہ عمل کرنے والا انسان ہے. بات میں نرم مگر عمل میں پرجوش ہے. چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا دوستوں کی محفل میں، وہ دل و دماغ سے پاکیزہ ہے. تو یہاں پر ہم نے اس پیسج کی ٹرانسلیشن کی. آپ نے صرف اس پیسج کی ٹرانسلیشن نہیں کرنی بلکہ آپ کو پوری لیسن کی ٹرانسلیشن آنی چاہیے. ایگزام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہی پیسج دیا جائے بلکہ آپ کو لیسن کے درمیان میں سے کوئی سا بھی پیسج دیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ گلوسری میں جو ورڈز دیے گئے ہیں اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ لیسن میں جو اور ڈیفیکلٹ ورڈز موجود ہیں ان کی ٹرانسلیشن آپ کو آنی چاہیے، ان کے میننگز آپ کو آنے چاہیے، پھر آپ کے لیے ٹرانسلیشن بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی. یہاں پر ہمارا یہ کویسچن اینڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا رائٹنگ کا پورشن اینڈ ہوتا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ پورشن لسننگ اینڈ اسپیکنگ کی طرف. لسننگ سننا، اسپیکنگ بولنا. اب یہ آپ کی لسننگ اینڈ اسپیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں نہیں لکھنا. جو رائٹنگ پورشن تھا اس میں جو کویسچنز آپ کو دیے گئے تھے وہ آپ نے لازمی طور پر لکھنے ہیں، یعنی ان کو آپ نے لکھنا سیکھنا بھی ہے، پھر ان کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا بھی ہے. جو لسننگ اینڈ اسپیکنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو آپ نے اورلی پرفارم کرنا ہے. کچھ بچے اس کو بولیں گے اور کچھ بچے اس کو سنیں گے. تو کویسچنز کو ریڈ کرتے ہیں. فرسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، ریسائٹ کہ پڑھیے اے پوئم، ایک نظم، آف علامہ محمد اقبال ان فرنٹ آف دا کلاس، کہ کلاس کے سامنے علامہ محمد اقبال کی ایک نظم پڑھیے. اب آپ کی بک میں علامہ محمد اقبال کی کوئی نظم ہو سکتی ہے، اس کو آپ پڑھیے، یا آپ کی پچھلی کلاسز میں بھی کسی بک میں آپ نے علامہ محمد اقبال کی کوئی نظم ضرور پڑھی ہوگی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جمعہ چہارم کی اردو کی کتاب. اس میں آپ سبق نمبر 10 کھولیں جو کہ ہے پیج نمبر 59 پر، اور یہاں پر علامہ محمد اقبال کی ایک نظم دی گئی ہے جو کہ میری پرسنلی بہت فیوریٹ ہے.
اس کا نام ہے پہاڑ اور گلہری. یہ اردو میں ہے لیکن اس کو ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے. جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. کہا یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یہ نظم لکھی ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہر چیز کو ایک خاص مقصد دے کر پیدا کیا ہے. کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنانا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. دنیا کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی. تو یہ ہم نے علامہ محمد اقبال کی ایک نظم ریڈ کی جو کہ جماعت چہارم کی اردو کی کتاب میں ہے. آپ بھی اسی طرح کی کوئی نظم اپنے کلاس کے سامنے سنائیے. اب نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. شیئر ان گروپس کہ گروپس میں شیئر کیجیے علامہ محمد اقبال ایز دا ڈریمر آف پاکستان. کہ علامہ محمد اقبال کا ایک دوسرا ٹائٹل ہے وہ ہے ڈریمر آف پاکستان. یہاں پر ہم نے ان کے 2 ٹائٹلز لکھے تھے. اب نیکسٹ ہے ڈریمر آف پاکستان یعنی مصور پاکستان. اب یہاں پر آپ کو ایک اسپیکنگ ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ آپ نے گروپس میں اس بات پر بحث کرنی ہے کہ علامہ محمد اقبال کو ڈریمر آف پاکستان یعنی مصور پاکستان کیوں کہا جاتا ہے. ٹیچر ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کلاس کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کریں اور ان کے درمیان ایک اسپیچ کمپٹیشن رکھیں، یا اگر کلاس میں اسٹرینتھ زیادہ ہے تو زیادہ گروپس بھی بنائے جا سکتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو اسپیچ لکھ کے تو نہیں دے رہی لیکن میں آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ آپ نے اس اسپیچ کو لکھنا کیسے ہے یا آپ نے اس ایکٹیویٹی کو کیسے پرفارم کرنا ہے. علامہ محمد اقبال کو ڈریمر آف پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے ان کو مصور پاکستان؟ Because he was the first to present the idea of a separate homeland for the Muslims of subcontinent. آپ سب جانتے ہیں یہ بات کہ 1947 یعنی 1947 سے پہلے بر صغیر میں ہندو، مسلمان اور انگریز اکٹھے رہا کرتے تھے. ان میں انگریز ان کے حکمران تھے جبکہ مسلمان اور ہندو ان کے ماتحت. یہ اس وقت کی بات ہے جب علامہ محمد اقبال نے سب سے پہلے یہ خیال پیش کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن، ایک الگ سرزمین کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے ان کو ڈریمر آف پاکستان یا اسپرچول فاؤنڈر آف پاکستان یعنی روحانی معمار کہا جاتا ہے. اب انہوں نے یہ بات کہی کب، یعنی سب کے سامنے انہوں نے یہ آئیڈیا کب پیش کیا؟ الہ آباد ایڈریس 1930. اب یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کے پاک اسٹڈیز کے بکس میں موجود ہے. اس کو اردو میں کہا جاتا ہے خطبہ الہ آباد 1930. اس ٹاپک کو ریڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے اسپیچ لکھنی ہے. اس ٹاپک کو ریڈ کیجئے کہ علامہ محمد اقبال نے سب سے پہلے یہ بات کی اور سب کے سامنے یہ بات کی کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ الہ آباد ایڈریس کے علاوہ انہوں نے، ہم نے جیسے کہ اس لیسن میں بھی ریڈ کیا، تھرو
his poetry کہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے and speeches اور اپنی تقریروں کے ذریعے he awakened انہوں نے جگایا the Muslims مسلمانوں کو to realize کہ ان کو احساس ہو their true identity اپنی اصل پہچان کا کہ اعلیٰ بال ایڈریس کے علاوہ اور ان کا یہ خیال پیش کرنے کے علاوہ انہوں نے اپنی پوئٹری اپنی شاعری اور اپنے سپیچز اپنے تقریروں میں بھی مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگیاں بہتر طور پر گزار سکے کیونکہ آپ نے ریڈ کیا ہوگا کہ جب وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ رہا کرتے تھے تو مسلمانوں پر کئی سارے ظلم کیے جاتے تھے ان کو وہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں تھی جن سے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے تھے دوسرا یہ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے تھے بہت ہی پیچھے رہ گئے تھے جس کی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو حالت ان کی تھی وہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کام تھا انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی تھی وہ علم کے میدان میں بہت پیچھے رہ چکے تھے اسی وجہ سے ان کے پاس اپرچونیٹیز تھی ہی نہیں تو یہاں پر ہماری یہ ایکٹیویٹی بھی اینڈ ہوتی ہے جس میں آپ نے ایک اسپیچ لکھنی ہے اباؤٹ علامہ محمد اقبال ایز دا ڈریمر آف پاکستان تو یہاں پر ہمارا لسننگ اینڈ اسپیکنگ کا پورشن اینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جس میں ہم نے رائٹنگ اینڈ لسننگ اینڈ اسپیکنگ کے پورشنز کو کور کیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گرامر کے پورشن کو ریڈ کرنا سٹارٹ کریں گے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے تھینک یو